فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ اور موجودہ حالات، سیلابی صورت، آج کے اس خطبہ جمعہ میں دو باتیں عرض کرنا مقصد ہے. انسانیت کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، خدمت خلق کا جذبہ، اپنے اندر ایثار اور قربانی کے جذبات کو پیدا کرنا، اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا، گریہ زاری. قرآن مجید میں رب کائنات میں سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، جہاں سے دوسرے پارے کا رکوع اس کا آغاز ہوتا ہے، پہلی آیت میں رب کائنات نے نیکی کی مختلف صورتیں بیان کی کہ نیکی کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب امور الایمان میں اس آیت کو ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایمان صرف عقیدے کا نام ہے. اللہ رب العزت نے یہاں ایمان کے اندر پہلے عقائد کا ذکر فرمایا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ جتنے ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، انہیں بھی ایمان کہا، نیکی کہا. لیکن صرف اس سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ رب کائنات نے عقائد کے بعد اخلاقیات اور عبادات کو بھی اس ایمان میں شامل کیا ہے. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اور یہاں یہ آیت قرآن مجید کی، یہاں اللہ رب العزت نے فرضی عبادات کو بعد میں ذکر کیا اور اخلاقیات اور خدمت خلق اور ایثار اور ہمدردی اور اپنے اندر قربانی کا جذبہ. آتى المال على حبه، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، فقیروں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، حاجت مندوں پہ، تکلیف میں مبتلا لوگوں پر. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا الگ ذکر کیا اور مال دینے کا رب کی راہ میں الگ ذکر کیا. یہاں سے ایک اور نقطہ بھی اہل علم نے اخذ کیا کہ جو شخص زندگی میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں نے جب فرض زکوٰۃ ادا کر دی تو اب میرے مال میں کسی کا کوئی حق نہیں، یہ غلط سوچ ہے. اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح اس کے مال پر اس زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں دینا یہ بھی فرض ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں آ کے جہاں اسلام سے قبل یہ مزاج تھا، لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے. سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں محبوب کبریا کی آمد سے پہلے اور آپ کی آمد کے بعد کے حالات کو بیان کیا کہ اے بادشاہ، ہم رب کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، شرک میں مبتلا تھے. نعبد الاصنام ناکل المیت، ہم مردے کھا جاتے تھے، مردار کھاتے تھے.
ونسیء الجوار، اور ہم رشتہ داریوں اور ہمسائیگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، نقطع الارحام، ہم رشتہ داریوں کو توڑنے والے، ہمسایوں پہ ظلم کرنے والے، وَيَأْكُلُ مِنَّا الْقَوِيُّ حَقَّ الضَّعِيفِ، ہم وہ تھے کہ جس کی طاقت، جس کے پاس پاور، جس کی لاٹھی، اس کی بھینس، ہم نے جو طاقتور تھے کمزوروں پہ ظلم ڈھاتے، ان کا حق کھا جاتے۔ ان حالات میں اللہ نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا جس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ لوگوں در در پہ سجدے نہیں، در در کے ٹھوکرے نہیں، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے بن جاؤ، اس اللہ کی توحید پہ آ جاؤ، شرک اور کی حراست سے اپنے آپ کو نکالو۔ اس پیغمبر نے ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اس نے ہمیں ماں بہن بیٹی بیوی کا فرق اور اس کا سبق ہمیں سکھایا، اس نے ہمیں بتایا کہ سب سے قوی اللہ کی ذات ہے، اپنے اندر ایثار، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کرو۔ اور اس پیغمبر نے نبوت کے اعلان سے پہلے عملی طور پر ایسا بن کے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے نبی، جب پہلی وحی آپ کے اوپر اتری اور آپ آئے، غم زدہ پریشان سیدہ خدیجہ نے کیا تعارف پیش کیا؟ ابھی تو آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، کہا اے محبوب کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتحمل الکل، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، تکسب المعدوم، کمزوروں، محتاجوں، فقیروں کو کما کے کھلانے والے، مہمان نوازی کرنے والے، حق کا ہمیشہ ساتھ دینے والے، کمزوروں کا ساتھ دینے والے، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جاہلیت تھی جہاں ظلم اور اس قدر لڑائی، قتل و غارت، انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں، اپنی طاقت پہ ناز۔ اور اللہ کے نبی نے آ کے اس انسانیت کو یہ بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر کس قدر ایثار، ہمدردی اور جذبہ، انسانیت کا درد ہوتا ہے اس کے اندر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دکھی کو دیکھتے، پریشان حال کو دیکھتے، آپ خود غم زدہ ہو جاتے، خود پریشان ہو جاتے، اس کے دکھ اور درد کو آپ اپنا درد محسوس کرتے۔ پیارے بھائیوں، لیکن آج جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم دوبارہ وہ جاہلیت کی داستانیں رقم ہوتی نظر آتی ہے کہ جن حالات میں اللہ کے نبی کو رب نے بھیجا تھا کہ لوگ انسانیت کی قدر بھول چکے تھے، صرف اس بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی کہ پانی کنویں سے بھرنے میں ایک نے ڈول پہلے ڈال دیا، اس میں لڑائی شروع، اور 40 سال تک جنگیں جاری رہتی کس بات پر کہ دو نے گھوڑا دوڑایا تھا، ایک کا گھوڑا آگے کیوں نکل گیا، ہمارا خاندان کیوں ہار گیا، جنگ شروع، کتنے خاندان مٹ جاتے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کہاں ہے وہ ہمدردی، کہاں ہے وہ انسانیت؟ یہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے یہ واقعہ سنا، یہ رائے کے قریب 30 روپے پہ لڑائی اور صرف 2 جانوں کا قتل۔ ان ظالموں نے تو یہ ظلم کیا ہی، میں یہاں یہ دیکھتا ہوں اللہ کی قسم، انسانیت مر چکی، وہاں صرف وہ مارنے والے اگر 2-4 تھے، وہاں 50-60 وہ بھی تو کھڑے تھے جو ہاتھ کے بھی ان کے شل ہو چکے تھے، جن کی زبانیں بھی گونگ ہو چکی تھی، نہ ان کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آگے بڑھتے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جہاں ظلم کرنا، ظالم اس کو روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اور تمہارا بھائی ظالم ہو اس کی بھی مدد کرو، اور تمہارا بھائی مظلوم ہو اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ ویڈیو بنانا اور یہ بس یہی ہمارا کام رہ گیا، اس کو آگے بڑھ کے روکنا، ایک انسان کی جان کو بچانا، پوری انسانیت کی جان کو بچانا ہے، اور اس میں باقاعدہ سہولت کار بننا، بھلا شیری دینا،
میرے پیارے بھائیو سیدنا فاروق اعظم، ان کے سامنے یہ مقدمہ آیا تھا کہ امیر المؤمنین صنعاء میں ایک بچے کو 7 لوگوں نے قتل کیا، کوئی اسلحہ دینے والا، کوئی ہلا شیری دینے والا، کوئی آواز کسنے والا، کوئی آگے بڑھ کے اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا، اور کوئی گردن اڑانے والا۔ فاروق اعظم ایک بچے کے قتل میں 7 لوگ ملوث۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم 7 کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر پورا صنعاء کا شہر اور صنعاء کی بستی ایک انسان کے قتل میں شریک ہو، عمر سب کو پھانسی پہ لٹکا دے اور سب کو اس قتل کے بدلے قتل کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہ ہمدردی، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ لوگوں، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کیسا بھائی؟ فرمایا جسد واحد کی طرح۔ مسلمان لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی میں ظلم نہیں ڈھاتا، ولا یخذلہ، اس کو رسوا بھی نہیں کرتا، ولا یسلم، مسلمان اپنے بھائی کو دوسروں کے سپرد نہیں کر دیتا، یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے آگے بڑھ کے اپنی قربانی پیش کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی، ایثار، قربانی اور کس معاشرے میں آ کے جاہلیت کے اندر وہ معاشرہ قائم کیا، وہ تربیت کی صحابہ کرام کی، جن کا پھر یہ مزاج بنا کہ جو گھوڑا آگے دوڑانے پہ لڑائی شروع کرتے، کنویں میں پہلے ڈول ڈالنے پہ قتل و غارت ہوتی، پھر ان کی یہ تربیت ہوئی، ان کا یہ مزاج بنا، ایک دوسرے کے لیے اپنا مال بھی پیش کیا، اپنے گھر بھی پیش کیے، حتیٰ کہ یہ داستانیں بھی رقم ہوئی کہ تم میرے بھائی ہو، ہجرت کر کے آئے ہو، تمہارے پاس گھر نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرے تم نکاح کر لینا، اپنا سارا مال 2 حصوں میں بانٹتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں من نفس عن مؤمن قربا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الدنیا وقرب یوم القیامہ، جو کسی ایک مسلمان کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، میرا رب بھولتا نہیں، وہ جانتا ہے، وہ قدر بھی ڈالتا ہے، دنیا کی مشقتیں بھی اس کی دور کرے گا، قیامت والے دن کے اس کے غم بھی اللہ دور کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، لوگوں جب تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے، اللہ خالق ارض و سما، پوری کائنات کا خالق، مالک، القوی، الجبار، القہار ذات، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ جب تم اپنے بھائی کی مدد سے پیچھے ہٹو گے، رب بھی اپنی مدد روک لے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ احب الناس الی اللہ انفعهم، سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت، لوگوں کائنات کا سب سے محبوب انسان اللہ کو وہ ہے جو سب سے بڑھ کے لوگوں کو نفع دینے والا۔ احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، لوگوں اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو، اس کے دل میں راحت اور خوشی کا سامان تمہاری وجہ سے اس کے دل میں آ جائے، یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل۔ او تکشف عنہ قربہ، یا کسی کی مشقت دور کر دو، یہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی بھوکے کی بھوک مٹا دو۔ اور کائنات کے امام نے تو یہاں تک اس خدمت خلق، لوگوں کے لیے ہمدردی اور ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنی عبادات سے بھی بڑھ کر، کائنات کے امام نے فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو آپ نفلی عبادات بھی کریں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لَأَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، لوگوں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ مسجد نبوی ہو، ایک دن نہیں 1 مہینے کا اعتکاف ہو، اس سے بڑھ کر مجھے اللہ کے ہاں یہ عمل زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ چند قدم چلوں اس کا کام کرنے کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا
کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ چند قدم چلے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے، حتیٰ یقضیہا، اور ضرورت پوری بھی کر دے، قیامت والے دن جہاں نبی بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی اور امن نصیب فرمانا، جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، یثبتھا الاقدام، اللہ اس کے قدموں کو اس وقت ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات کو اللہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ جاہلیت کی وہ باتیں جو اسلام سے قبل تھی، اس جسے مٹانے کے لیے کائنات کے امام آئے تھے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لانے کے لیے، شرک کی آج بھی وہ داستانیں ہمیں نظر آتی ہے، سیلاب کے سامنے کھڑا ہو کر پھر بھی غیر اللہ کی پکار۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لوگوں کیوں نہیں جب اللہ کا عذاب آیا تو تم گڑ گڑائے؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب رب کی پکڑ آئی، گرفت آئی، تم کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ تضرع، گڑ گڑانا اللہ کی محبت اور رب کے خوف میں یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا تضرعوا، یہ گریہ ساری، اللہ کو پکارنا، اللہ کی توحید کو کی طرف پلٹنا۔ میرے رب نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سبق رکھا ہوتا ہے، درس رکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے دکھایا لوگوں جن کو تم پکارتے ہو رب کو چھوڑ کر، وہ تمہیں اولاد دیں گے، تمہارے مال کو بچائیں گے، تمہاری جان کو بچائیں گے، وہ تو اپنی قبر نہ بچا سکے، اپنا دربار نہ بچا سکے، اپنے ان چیلوں اور قبروں کے پجاوروں کو اور مجاوروں کو نہ بچا سکے، تمہیں کیا دیں گے؟ اب بھی پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اللہ، تضرع، گریہ زاری، عاجزی، رب کو پکارنا، رجوع اللہ، ان حالات میں یہ از حد ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر جو ایثار کی داستانیں رقم ہوئی، تاریخ نے بھی اس کو نوٹ کیا۔ اللہ اکبر، آج جن حالات میں ہم ہیں، کہاں وہ شمالی علاقہ جات سے منیر، سوات، اور اب یہ پنجاب کے وہ علاقے، آپ کا لاہور، قصور، اور یہ سارے آگے یہ بڑھتے ہوئے سلسلے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اب وہ اپنی دولتیں اور خزانے جو ان کو گن گن کے رکھا، جن کو سنبھال کے رکھا، اللہ رب العزت سے پناہ بھی مانگے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنی وہ ایثار اور ہمدردی کی داستانیں رقم کرے۔ کس طرح کی جو صحابہ نے کی، حالت جنگ ہے، زخموں سے چور ہے، جان جا رہی ہے۔ جنگ یرموک کا وہ واقعہ مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ سیدنا حذیفہ عدوی صحابی رسول ہے، جنگ کہتے ہیں جنگ یرموک میں میرے چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی، ان کو میں تلاش کرتے کرتے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیے، جب میں پہنچا ان کے پاس تو وہ زخموں سے چور ہے، خون بہ رہا ہے، چہرہ خون سے لت پت ہے۔ میں آگے بڑھا، شاید ابھی کچھ سانس باقی ہو، میں نے اسے کہا بھائی پانی چاہیے، اس نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن پاس ہی ایک اور صحابی سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طرف سے آواز آئی، وہ بھی زخموں سے چور تھے، صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں جب ادھر سے آواز آئی، میرے چچا زاد بھائی نے ادھر کا اشارہ کیا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ۔ جب میں ان کے پاس پہنچا، پاس سے ایک تیسرے زخمی کی آواز آئی تو سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی زخموں سے چور تھے، انہوں نے بھی پانی پینے سے انکار کیا، کہا میرے اس تیسرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ کہتے ہیں جب ان کے پاس پہنچا تو اس وقت تک ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میں واپس پلٹا حضرت ہشام بن عاص کے پاس، وہ بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکے۔ میں وہاں سے بھاگا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، کہتے اللہ کی قسم تینوں نے اپنی جان رب کے ہاں پیش کر دی، لیکن اس حالت میں بھی اپنی ذات پہ اپنے بھائی کی ذات، اپنی ذات کو اپنے بھائی کی ذات پہ ترجیح نہیں دی۔ میرے پیارے بھائیوں، اسے ایثار کہتے ہیں۔
اسے ہمدردی کہتے ہیں، اسے خیر خواہی کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ کسی کو اللہ نے گھر دیا ہے اور لوگوں کی طرف دیکھے جو کل کوٹھیوں اور بنگلوں کے مالک اور آج موٹر وے پہ اپنے بچوں کو چار پائیوں پہ لٹائے ہوئے، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے کھانا کھلا سکتا ہے وہ کھانا کھلائے، جو راشن دے سکتا ہے وہ راشن دے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی اللہ جن کو توفیق دے رہے ہیں وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، آ جائیں ہمارے ہاں، اپنی جانیں بچا کے آ جائیں۔ مال تو اللہ دے ہی دے گا، مال تو آتا جاتا رہتا ہے۔ آج انسان فقیر ہے، کل اللہ مالدار بھی کر دیتا ہے، ایک دن کا مالدار کر اللہ فقیر کر دیتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن جانوں کو بچانا، انسانیت کو بچانا، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اللہ ہمارے اندر یہ اثار پیدا فرمائے، اللہ ہمارے اندر یہ ہمدردی اور خیر خواہی پیدا فرمائے، اللہ ہمارے اندر وہ دل جو پتھر ہو چکے، لوگوں کے سامنے ظلم، لوگوں کے سامنے جانیں لے لینا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اسلام تو اتنا خیر خواہی والا مذہب، اسلام تو دشمن کا بچہ، دشمن کی عورت میدان جنگ میں بھی اس پہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ انسان تو دور، مسلمان تو اس کو تو اسلام جانور پہ بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پیغمبر کائنات نے اس عورت کے بارے میں بتایا جس نے بلی پہ ظلم کیا، اللہ رب العزت نے جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور اس کتے کو پانی پلانے والی کو اللہ نے جنت کا مہمان بنا دیا۔ اسلام تو وہ دین ہے جو کہتا ہے جانور کو ذبح بھی کرنا ہے، اس وقت بھی تکلیف نہ دو، ذبح کرتے وقت بھی چھری تیز کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اور جس کو انسانیت کا درد یہ محسوس ہی نہ ہو، پھر وہ سمجھ لے کہ یہاں دل نہیں بلکہ پتھر ہے، جس کے بارے میں رب نے کہا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لوگوں کیوں نہیں جب رب کی پکڑ آئی تضرعوا۔ اور یہاں بھی یہ بات سمجھ لیں، یہ اسلامی نہیں، پہلی امتوں میں بھی جب اللہ کی طرف سے کوئی گرفت آتی، پکڑ آتی، تو اس کو وہ دنیا کے اسباب و وسائل سے جوڑ دیتے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے کہتے نہیں یہ فلاں کا قصور ہے، یہ فلاں حکومت کا جرم ہے، یہ فلاں کرندے اور فلاں باشندے کا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے نبیوں کو بھی امتوں میں بھجوایا، جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب آتا، کوئی گرفت اور پکڑ آتی، چاہے جائے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اس کو دنیاوی اسباب اور وسائل کی طرف ان کو مورد الزام ٹھہرا کے ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تضرعوا، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں تم نے گریہ زاری کی، کیوں نہیں گڑ گڑائے، ولیکن قست قلوبہم، وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر دل ہو چکے ہو، ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے تمہارے وہ کرتوت جو کرتے ہو ان کو تمہاری نظر میں خوبصورت بنا دیا ہے۔ ان حالات میں بھی جس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، ان حالات میں بھی جو اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہو رہا ہے، ان حالات میں بھی جو ظلم سے باز نہیں آ رہا ہے، ان حالات میں بھی جو سود کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ان حالات میں بھی جو اپنے کمزوروں اور عزیزوں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، میرے پیارے بھائیوں کب اس کے دل میں وہ اللہ کا خوف آئے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ان حالات میں ہمیں کثرت سے اللہ سے وہ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں، ہم غلطی کر بیٹھے، اللہ تو ہمیں مت پکڑنا، اے اللہ ہمارے اوپر اس طرح کا بوجھ مت ڈالنا جیسا تو نے پہلی امتوں پہ ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پہ اتنا بوجھ مت ڈال دینا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے، اللہ اگر تو نے نہ بخشا، تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سے بڑا خسارہ پانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب یونس کی دعا، اے اللہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے، باقی تعریفیں صرف تیرے لیے، ظالم تو اللہ میں ہی ہوں، ظلم کرنے والا تو میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائیں، ان حالات میں ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں، گریہ زاری، گڑ گڑا کے، رو رو کے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میری نعمتیں جو تو نے عطا کی ہیں مجھ سے اچانک چھن جائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اللہ جو تو نے عافیت بخشی ہے، اپنے گھر میں ہوں، اپنی بیوی بچے میں ہوں، صحت اور تندرستی سے ہوں، اللہ اچانک مجھ سے یہ عافیت چھن جائے، اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ وزوال نعمتک، اے اللہ وفجاءۃ نقمتک، اچانک تیری پکڑ آ جائے، اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر بہت بڑا بوجھ لاد دیا جائے، سخت مشقت میرے اوپر لاد دی جائے، ودرک الشقاء بدبختی میرا مقدر بن جائے، وسوء القضاء بری تقدیر کا مجھے سامنا کرنا پڑ جائے، وشماتۃ الاعداء اللہ میرے دشمن میری حالت دیکھ کر خوش ہوں، اللہ میں ان چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر ان حالات کے حوالے سے بھی آپ کی جو دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ عمارت اچانک گر جائے، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں میں بلندی سے گرا دیا جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من الغرق، اے اللہ میں ڈوبنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الحرق، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں آگ میں جل جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اللہ پناہ چاہتا ہوں کہ میری موت کا وقت ہو اور شیطان مجھے گمراہ کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا، اے اللہ پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہوں اور مجھے موت آ جائے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اموت لدیغا، اور اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی موذی جانور ڈس لے جس سے میری موت واقع ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، یہ ساری دعائیں اللہ ہمیں گڑ گڑا کے رب سے مانگنے کی توفیق بخشے۔ جو عافیت میں ہیں اللہ ان کو عافیت میں رکھے، جو مشکل میں پھنس چکے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کا سہارا بننے کی توفیق بخشے۔ اللہ ہم نے جو طاقت دی ہے اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ جو ایک جماعتوں کا سلسلہ ہے، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ان جماعتوں کا ساتھ دے جو اس میں پیش ہیں، اللہ کی توفیق سے کہیں راشن پہنچا رہے ہیں، کہیں خیمے دے رہے ہیں، کہیں وہ کھانے پیش کر رہے ہیں، اور کہیں ان ڈوبو ہو کو نکالنے میں وہ آگے آگے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اس مسجد میں بھی ایک پلیٹ فارم موجود ہے، آپ اس میں بھرپور اپنا حصہ شامل کریں تاکہ رب کائنات ہمیں بھی محفوظ رکھے، اور جو مشکل میں پھنس چکے ہیں اللہ ان کے اوپر بھی رحم فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔